چلا رہا ہے، ارسلان افتخار ڈان ہے۔ سول جج کو بھی یہ آرڈر جاتا ہے کہ فیصلہ کیا کرنا ہے۔ اگر ہمارا پروجیکٹ بھی آج ڈبو دیا جائے گا تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹارگٹ پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آسما چودھری۔ ناظرین، آج تو پاکستانی قوم کے لیے ایک دکھ کی گھڑی اس وقت ہے، اور ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ مہدی حسن آج ہم سے بچھڑ گئے، اور پورا برصغیر ان کی یاد میں آج سوگوار ہے۔ ہندوستان سے بھی ہم نے دیکھا وہاں کے پرائم منسٹر منموہن سنگھ اور لتا جی جیسے بڑے جو آرٹسٹ ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ وہ اس غم کی اور دکھ کی گھڑی میں پاکستانی قوم کے ساتھ ہیں، اور یقیناً پاکستان کے ایک بہت بڑے لیجنڈ تھے جو آج اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کی بلندی اور سرفرازی ان کو عطا فرمائے۔ آج کے اگر ہم پروگرام کے ٹاپک کی جانب آج آتے ہیں تو پاکستان کی سیاست کا جہاں ہم ذکر کرتے ہیں، پاکستان کی سیاست میں ہر لمحہ ہر گھڑی کوئی نہ کوئی چیز ہمیشہ سے چینج ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایک دم سے جب پردہ اسکرین پہ آتی ہیں تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ کبھی سازشوں کے تانے بانے کہیں بنے جاتے ہیں، اور کہیں سازشیں پک کر جب تیار ہو جاتی ہیں تو پھر بہت سارے لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ بن جاتا ہے کہ شاید یہ پاکستانی قوم کو یا شاید سسٹم کو لپیٹنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ بہت مشہور زمانہ کیس جو ہم آج کل ڈسکس کر رہے ہیں ڈاکٹر ارسلان افتخار اور ملک ریاض کے حوالے سے، کل بھی ہم نے دیکھا بڑی ایک دھواں دھار پریس کانفرنس ملک ریاض نے کی، لیکن آج بھی اسلام آباد کی فضا میں بہت ساری نئی کہانیاں جنم لے رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ آئی ٹی کی انڈسٹری کے حوالے سے کچھ اربوں کے اسکینڈل، 3 ارب کے نئے اسکینڈل کی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر ارسلان کے متعلق۔ تو جیسے چیف جسٹس صاحب نے اس دن خود سے کہا تھا کہ یہ کروڑوں کی گیم نہیں لگتی، لگتا ہے معاملہ اربوں تک جائے گا۔ دوسری جانب ملک ریاض کا ہم ذکر کریں، کل جس طریقے سے انہوں نے پریس کانفرنس کی، چیف جسٹس صاحب سے 3 سوالات پوچھے، ارسلان افتخار کو ڈان کہا، اور کہا کہ عدلیہ کو ایک ڈان چلا رہا ہے جس کا نام ارسلان افتخار ہے، تو جس کے نتیجے میں آج عدلیہ نے اس پریس کانفرنس کا نوٹس لے لیا، اور کہا گیا کہ وہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے، عدالت پر اثر انداز کی ہونے کی کوشش کی، انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنے، اور عدالت کا مذاق اڑانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تیسری جانب جب سے ملک ریاض نے کہا کہ ابھی تو انہوں نے کچھ انکشافات کیے ہیں اور آنے والے چند دنوں میں بہت ساری اہم باتیں وہ مزید بتانے جائیں گے، اس کے بعد سے ہم نے دیکھا سیاسی جماعتیں بھی کچھ اپنے آپ کو بچانے کی کوششوں میں مصروف ہیں کہ کون کون آستانہ ملک ریاض سے فیض یاب ہوا، کس نے کتنے پیسے لیے، اور کن کن کو کتنی پارٹیز کو فنڈنگ کہاں سے کی گئی۔ تو لگتا کچھ ایسی ہے کہ کیا ہر کوئی اس وقت اپنا دامن بچانے کی کوشش کر رہا ہے، بہت ساری جسٹیفیکیشنز بھی اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ کیا یہ معاملہ یہیں تک رہے گا یا پھر مکمکا ہو جائے گا، اور یا پھر یہ معاملہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، بڑے اہم کیس کی بات کر رہے ہیں، تو کبھی کہا جا رہا ہے یہ ہو سکتا ہے سسٹم کو بھی لپیٹ لیا جائے، لیکن جب مکمکا کا ہم ذکر کرتے ہیں تو کیا سسٹم کے نام پہ، جمہوریت کے نام پہ، سیاست کے نام پہ یا عدالت کے نام پر یہ معاملہ بھی دب جائے گا، یا مزید انکشافات کا سلسلہ آنے والے چند دنوں میں جاری رہے گا؟ اس پہ گفتگو کریں گے، سینیٹر ظفر علی شاہ ہمیں جوائن کریں گے، سینیٹر سعید غنی، انعام اللہ خان نیازی ان سے بات کریں گے، زاہد حسین بخاری، بابر ستار، ان سب سے گفتگو کا آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد۔